بہرحال یہ کمپنیوں کی لکھا ہوتا ہے، وہ تو احتیاط اسی میں ہے کہ نماز کا خشوع اور خضوع اسی میں ہے کہ مثلاً آپ کے آگے کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے، نظر پڑ گئی کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے پوری عبارت پڑھ دی تو نماز فاسد ہو جائے۔ اس لیے کوشش کریں، اور جن کے لباس ایسے ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ رومال ڈال لیا تاکہ دوسرے کو بھی تکلیف نہ ہو اور خود بھی تکلیف نہ ہو، لیکن وہ بیچارے کیا کریں، ایک کمپنی نے یونیفارم بنائی ہے تو اب اس کو وہ اتار تو نہیں سکتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اصل میں اگر کبھی غور کرو گے نا تو یہ دشمن کی سازشیں ہیں۔ اب مثلا دیکھو نا، جوتے کی تھیلی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ النعلین تحت العین، کے جوتے جو ہیں آنکھوں کے سامنے ہوں تاکہ چوری نہ ہو کسی دوسرے، لیکن اس تھیلی کے اوپر بھی باقاعدہ پوری عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے تو اس پر وہ پورا نعوذ باللہ اپنا نام بھی اور اپنا ایڈریس بھی، یہ انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے، فلاں جگہ کا ہے، اس کا نام بھی جوتوں والی تھیلی پہ لکھا ہوا، اور وہی تھیلی آگے رکھی، اب آدمی اس کو پڑھے، نماز تو گئی نا۔ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، مثلاً آپ کسی بڑے افسر کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے، ہائی کورٹ کے جج کے سامنے کھڑے ہیں، تو وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہو اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں تو وہ کہے گا اس کو کیا ہے، توہین عدالت کا مرتکب ہے، اس کو سزا دو، اس کو بند کرو۔ کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا۔ تو جب تم نماز میں ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا وجہ مبارک جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے، نظر سامنے ہوتی ہے، اور جب تم ادھر ادھر منہ کرتے ہو تو اللہ بھی اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ نماز کے اندر بالکل ایسے سکون سے کھڑے ہوں۔ اتنا نماز نام ہی سکون کا ہے، نماز کھیلنے کا نام نہیں ہے۔ اور ہمارے تو آج کل جو نوجوان مولوی نکلے ہیں نا ماشاءاللہ، یہ آگے پیچھے بڑے آرام سے بیٹھیں گے، نماز شروع کریں گے ان کو کھرک شروع ہو جائے گی، کوئی ادھر کرے گا، کوئی ادھر کرے گا، کوئی رومال پھینکے گا، کوئی گھڑی دیکھے گا، کوئی موبائل نکال کے دیکھے گا کس کی کال آئی ہے۔ یہ نماز ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یعنی بالکل کأنک ترا، گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے۔ اگر اس مقام پہ نہیں جا سکتے ہو تو ان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ تو یقین رکھو نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کیا کہ یہ گھڑیاں دیکھ رہا ہے، ٹائم دیکھ رہا ہے، موبائل سے کھیل رہا ہے، اور یہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، اس کو آگے پیچھے خارش نہیں ہوتی، نماز میں کھڑے کھڑے خارش شروع ہو جاتی ہے اس کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو تاریخ کی باتوں میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھتے تھے، وہ اوپر ذرا ہوا اچھی لگ جاتی ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا، گھر والے بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے تھے، تو ان کا ایک ہمسایہ تھا، اس کا بچہ تھا 7-8 سال کا، تو وہ اپنے ابا سے ایک دن پوچھنے لگا، ابا جان وہ اس چھت پہ ایک ستون کھڑا تھا، وہ کدھر گیا، گر گیا؟ انہوں نے کہا بیٹا ستون نہیں، وہ امام صاحب نماز پڑھتے تم نے دیکھا ہوگا، ستون کوئی نہیں تھا۔ تو وہ جب کھڑے ہوتے تھے تو مجال ہے کہ کوئی بدن میں حرکت، تو کمپنی والے لوگ جو ہیں نا جی، بس وہ یہی کریں کہ کوئی عربی رومال جیسے ہوتا ہے یا کوئی چادر ہوتی ہے، نماز میں ویسے ایسے کندھے پہ ڈال دی تاکہ کسی دوسرے کی نماز خراب نہ ہو۔ اس کی تو نہیں ہوگی، اس کی نظر تو نہیں پڑے گی نا، اس کی تو پشت پہ لکھا ہوتا ہے نا اکثر۔